ہیں ہندوستان پہ آئے ہیں ہجرت کر کے کہ وہ مہاجر ہیں جو اپنے ساتھ پاکستان لے کر آئے اور ان لوگوں کو غلامی سے نکالا ہے جو غلامی میں پھنسے ہوئے تھے. آج بھی ان کے خون میں غلامی ہے اور وہ اپنے آقاؤں کے کہنے پر اردو مہاجروں کو ہندوستانی کہتے ہیں جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے, پاکستان اپنے ساتھ لے کے آئے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ. جب جو کراچی کی بات کرے گا, کراچی والوں کا فرض بنتا ہے کہ اس کو سپورٹ کریں. اور مجھے یقین ہے کہ لاسٹ ٹائم جو مصطفیٰ کمال کا جلسہ ہوا تھا اس کو جس طرح کراچی والوں نے مصطفیٰ کمال کی جو 17 جنوری 2021 کو مردم شماری کے حوالے سے ریلی ہے اس کو بھرپور سپورٹ کرنا چاہیے. ہمارا مصطفیٰ کمال سے کوئی تعلق ہو نہ ہو, ہمارے خلافت ہو, ہمیں اچھا نہیں لگتا ہو, اچھا لگتا ہو, جو بھی ہے, لیکن جب جو کراچی کی بات کرے گا کراچی والوں کا فرض بنتا ہے کہ اس کو سپورٹ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے آئیڈیاز کاپی کرتے ہیں یا آئیڈیاز چوری کرتے ہیں یا آئیڈیاز لے کر اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ بھائی آپ لوگ کسی کے آئیڈیاز چوری کرنے سے بہتر ہے جن کے آئیڈیاز ہیں انہی کے ساتھ مل کر کام کریں, تاکہ آپ کو جس نے آئیڈیا دیا ہے وہ آپ کے ساتھ اگر جڑ کے چلے گا تو اس میں اس کا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے. آئیڈیا چوری کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید جو کام آئیڈیا دینے والے کا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں, تو یہ ناممکن ہے. آپ جتنی بھی کوشش کر لیں, جتنی بھی شیئرنگ کر لیں, جتنی بھی پبلسٹی کر لیں, آپ آئیڈیاز دینے والے سے نہیں جیت سکتے. یہ ایک فطری عمل ہے. آئیڈیاز دینے والے کے دماغ میں آئیڈیا ہوتا ہے, وہ جب آئیڈیاز یوز کرتا ہے تو اس سے ہی آگے اس آئیڈیاز کو یوز کرنے کا طریقہ بنایا جاتا ہے, نہ کہ آپ آئیڈیاز لو اور آئیڈیاز دینے والے کو سائڈ پہ کر کے خود آئیڈیا استعمال کرو تو وہ فیل ہی ہوگا. جیسے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے کہ میرے چینل کے ساتھ جس نے اپنا ایک کردار دکھایا کیا ضرورت کو, تو ان کے لیے بھی میرا یہی میسیج ہے کہ بھائی جان آپ جتنی بھی کوشش کر لو, جتنی بھی بڑی ٹیم بنا لو, 2 نمبر لوگ 2 نمبر ہی ہوتے ہیں. آپ کی کوشش جتنی بھی ہو وہ سب دکھاوا ہے.
آپ کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح میں ان سب کو بولوں گا کہ آپ جو دوسروں کی کوششوں کو، دوسرے کے کام کو اپنے اوپر لے کر یوز کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ میرا میسیج ہے کہ وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی کسی کے بھی آئیڈیاز کو آپ چوری کریں گے، آپ کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. اب آتے ہیں آپ کے آج کے ٹاپک کے ساتھ. کراچی کے لیے کس نے کیا کرا اور کیا کیا کہا. کہنے والے تو بہت ہیں، جس میں سے ہر کسی نے کراچی میں رہ کر بھی کراچی کی برائیاں کری، کراچی کا کھا کر بھی کراچی کی برائیاں کری. پاکستان کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، وہ کراچی سے اس کی شاید سیاسی دشمنی ہے، جس کو وہ خونی دشمنی بنا لیتے ہیں اپنی. کراچی کے حوالے سے کراچی والوں کو ایک ہی طرف پہ ناپا جاتا ہے کہ یہ مہاجر ہیں، اور یہ مہاجر جو ہے ہندوستانی ہے، ہندوستان سے آئے. تو ان کے لیے تو ایک میرا جواب ہے بھائی جان، اگر مہاجر ہیں ہندوستان سے آئے ہجرت کر کے، کہ یہ وہ مہاجر ہیں جو اپنے ساتھ پاکستان لے کر آئے اور ان لوگوں کو غلامی سے نکالا ہے جو غلامی میں بسے ہوئے تھے. آج بھی ان کے خون میں غلامی ہے، اور وہ اپنے آقاؤں کے کہنے پر ان اردو اسپیکنگ مہاجروں کو ہندوستانی کہتے ہیں جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے، پاکستان اپنے ساتھ لے کے آئے. قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کر جنہوں نے پاکستان بنایا، انہیں ہندوستانی کہتے ہیں، جبکہ وہ اپنے ساتھ پاکستان لے کے آئے، کسی نے پاکستان خراج میں نہیں دیا انہیں. سیکنڈ بات یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے ہماری اردو زبان کو ایک جلسے میں کھڑے ہو کے ایک افغانی نے کہا کہ یہ ہماری زبان نہیں ہے. تو وہ افغانی کو بول سکتا ہے، کیونکہ افغانستان نے ہمیشہ ہم سے غداری کری ہے. نمک حرام قوم ہے افغانستان. اور افسوس کی بات ہے کہ ان نمک حرام قوم کو ہمارے اس شہر کراچی میں آباد کر کے ان کو یہاں بزنس کرا دیا جاتا ہے، جبکہ سب کو پتہ ہے کہ سب سے بڑے ڈرگ مافیا، اسمگلر، اسلحے کے تجارت کرنے والے سب سے بڑے یہی لوگ ہیں. اور ان کا افغانی لیڈر آ کے پاکستان کو گالیاں دیتا ہے، پاکستان کی قومی زبان اردو کو غلط بولتا ہے. اس پر پاکستان کا کوئی بھی سوائے اردو بولنے والوں کے کوئی بھی زبان سے تعلق رکھنے والا اس کے خلاف بات نہیں کرتا. یہ تو ہماری کم ترسی ہے. اور پھر جب بات آتی ہے کہ پاکستان کی، تو پاکستان کے لیے تو سب انہی کو گالیاں بکتے ہیں جو اردو زبان کی حفاظت کر رہے ہیں، جو پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں. اور کراچی کے لیے کس نے کیا کیا کرا. بہت سارے لوگ آئے سمندر کی جھاگ کی طرح. میں ایم کیو ایم ختم ہونے کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جو آئے کراچی میں سمندر کی جھاگ کی طرح آئے اور کراچی کو بنانے کی باتیں کری، کراچی کے حق کی باتیں کری اور غائب ہو گئے. چاہے اس میں بھی جماعت اسلامی ہو. تھوڑے عرصے پہلے وہ جماعت اسلامی بھی اپنی سیاست چمکانے میں لگی ہوئی تھی. جماعت اسلامی نے بھی اپنی بہت زیادہ چمکائی کراچی کر کے، اور وہ بھی سمندر کی جھاگ کی طرح آئی تھی، سمندر کی جھاگ کی طرح چلی گئی. لیکن اس دوران میں نے ایک چیز دیکھی کہ بلاک اختلافات صحیح، میرے مصطفیٰ کمال سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، لیکن بلاک اختلافات صحیح کسی بھی موضوع پہ، لیکن مصطفیٰ کمال نے کراچی کے لیے آواز اٹھائی، اور جو آواز مصطفیٰ کمال نے اٹھائی وہ بہت بہت ضروری ہے، وہ ہے مردم شماری. میرا تمام کراچی کے لوگوں سے یہ درخواست ہے، جیسے کہ آپ لوگوں نے ان تمام لوگوں کو سپورٹ کری جو کراچی کی آواز اٹھاتے ہیں، کراچی کی بات کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح ابھی 17 جنوری کو جو مصطفیٰ کمال کی پارٹی پاکستان کمیونسٹ پارٹی ریلی نکالی ہے مردم شماری کے حوالے سے، اس کو سپورٹ کریں تاکہ کراچی کی طاقت دکھائی جا سکے. ہمارے شہر کراچی میں دوسرے لوگ آتے ہیں باہر سے، جلسہ کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم نے کراچی کی طاقت دکھائی، جبکہ
حقیقت میں ان کے جلسوں میں کراچی کے لوگ نہیں ہوتے. ابھی مصطفیٰ کمال کی جو 17 جنوری 2021 کو مردم شماری کے حوالے سے ریلی ہے اس کو بھرپور سپورٹ کرنا چاہیے. ہمارا مصطفیٰ کمال سے کوئی تعلق ہو نہ ہو, ہمارے خلافت ہو, ہمیں اچھا نہیں لگتا ہو, اچھا لگتا ہو, جو بھی ہے, لیکن جب جو کراچی کی بات کرے گا کراچی والوں کا فرض بنتا ہے کہ اس کو سپورٹ کریں. اور مجھے یقین ہے کہ لاسٹ ٹائم جو مصطفیٰ کمال کا جلسہ ہوا تھا اس کو جس طرح کراچی والوں نے بھرپور سپورٹ کرا تھا, اور میں یقین کرتا ہوں اس پر کہ ابھی جو 17 جنوری کو مصطفیٰ کمال کی ریلی ہوگی اس میں کراچی والے بھی سپورٹ کریں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال بھی بھرپور ساتھ دیں کراچی والوں کا, کیونکہ یہ خود بھی کراچی کے ہیں, ان کی پیدائش بھی کراچی کی ہے, اور ان کی پیدائش بھی ایسے علاقے کی ہے, نارتھ کراچی کے اس علاقے کی ہے جس علاقے میں اس وقت وہ برا حال ہے. اگر آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بجلی نہیں ہے, وہاں گیس نہیں ہے, کچرے کا کیا نظام ہے, صفائی کا کیا نظام ہے, تب پتہ چلے گا. تو مصطفیٰ کمال کراچی کا یہ جب یہ مصطفیٰ کمال پرویز مشرف کے دور میں جن کو بجٹ ملا تھا, انہوں نے بہت کام کیا تھا, چاہے وہ کسی بھی صورت میں کرا ہو, لیکن مصطفیٰ کمال فرنٹ میں سے انہوں نے کام کرا تھا اور کر کے دکھایا تھا. اس وجہ سے میں اس حوالے سے میں ضرور مصطفیٰ کمال کو سپورٹ کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال کراچی کے لیے کچھ کریں گے. باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ سے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ مصطفیٰ کمال کراچی کے لیے اچھا لیڈر بنے, یہ بھی سمندر کے جہاز کی طرح غائب نہ ہو جائے. باقی کراچی کی عوام سے میرے یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے حساب سے کراچی کے لیے آواز اٹھائیں. بہت سارے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا میں مختلف طریقے سے آواز اٹھا رہے ہیں, جن میں ایک بڑی اچھی اس میں ایک بڑا اچھا کردار ہے ڈاکٹر نظیم رضوی جو مطلوبہ سندھ کی جنہوں نے مہم چلائی تھی, بہت اچھی چلائی تھی. ان کی ریسرچ بہت اچھی ہے, ان کی ریسرچ پہ دوسرے بھی ویڈیو بناتے ہیں. وہ جن کی ریسرچ ہوتی ہے, جیسے میں نے ابھی آئیڈیاز کی بات کی تھی, جن کے آئیڈیاز ہوتے ہیں, جن کی ریسرچ ہوتی ہے, جتنی اچھی وہ بات کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتا. دوسرے لوگ جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے, بنائیں, لیکن میری اپنی ذاتی رائے ہے, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ریسرچ کریں, وہ اپنے حوالے سے کراچی کی بات کریں. میں بھی کراچی کے حوالے سے بات کرتا ہوں, مجھے نہیں پتہ ہوتا کچھ, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, غلط بات کرتا ہوں, لیکن میں اپنی جب ویڈیو بنانے کے بعد ویڈیو دیکھتا ہوں تو خود میں اپنی غلطی دیکھتا ہوں. میں نے کہاں کری, مجھے کچھ دوستے ہیں میرے اپنے جو مجھے مجھ سے کانٹیکٹ کرتے مجھے بتاتے ہیں میں نے کہاں کہاں غلطی کری ہے, میں اس کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہوں. اسی طرح سب کو چاہیے کہ کراچی کی آواز بنے, کراچی کی آواز اٹھائیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ میں نے ابھی فیس بک کے ساتھ میرے یوٹیوب کے چینل پہ جو میرا سسپینڈ ہو گیا تھا, میں نے ابھی نیو چینل بنایا ہے یوٹیوب کا, اس کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ساتھ دیا ہوا ہے. اگر آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہ ہو یا کوئی مسئلہ نہ ہو تو آپ میرا یوٹیوب کا چینل لازمی سبسکرائب کریے. مجھے اس پہ یوزر چاہیے کیونکہ میرے کو اس پہ یوزر اس لیے بڑھانے ہیں, مجھے اس پہ لائیو ویڈیو بنانی ہے. میرے یوزر بڑھ جائیں گے تو میری لائیو ویڈیو بنانے میں آسانی ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ میری اتنی باتیں سننے کا آپ کا اور مجھے سپورٹ کرنے کا. اللہ حافظ.